کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وجود ہوں گے؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول بیت المقدس میں ہوگا اور مہدی علیہ السلام بنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اور مکے میں پیدا ہوں گے۔ یہ سوالات پہلے بارہا اٹھائے جا چکے ہیں، میں بارہا ان کا جواب دے چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو جو ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتے ہوں اکٹھا دیکھنا چاہیے، ورنہ بعض روایتیں بعض گروہوں کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض دوسرے گروہوں کی طرف سے ہوتی ہیں اور مضمون مجتمع ہونے کی بجائے بکھر جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، اس کا مطلب ہے عیسیٰ کے سوا کوئی اور مہدی نہیں، مہدی کے سوا کوئی اور عیسیٰ نہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بہت پہلے سے جا پا چکی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارا اشد ترین مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمدیوں نے اپنے مقصد کے لیے گڑھ لی ہے۔ جن لوگوں میں یہ عقیدہ قائم تھا کہ عیسیٰ زندہ ہیں اور مہدی الگ ہوں گے، ان لوگوں نے اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ ان کے اندر سعادت بھی تھی۔ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب دیکھا اس کی تشریحات اپنے دل میں جو بھی کرتے ہوں، اس حدیث کا انکار نہیں کیا گیا، اور یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کو جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیشگوئیاں لفظاً پوری نہیں ہوا کرتی، پیشگوئیوں میں پیغام ہوا کرتے ہیں۔ اگر لفظی پیشگوئیوں کے پیچھے چلیں تو سارا نظام مذہب کلیتاً بگڑ جائے گا۔ یہ کسی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، وہ سن لیں بشک فوری پیغام ہو۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشگوئیاں فرمائیں، اگر آپ ان کو لفظاً اطلاق کرتا ہوا دکھائیں گے تو سارا نظام بگڑ جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنی پڑیں گی جو ایک انسان حکیم امت تو آج کل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ساری کائنات میں خدا نے جسے حکیم کے طور پر چنا اسی طرح منسوب نہیں ہو سکتی۔ مثلا لل مہدی الا عیسیٰ والی حدیث جو ہے، ہم اس کو درست مانتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے نزدیک مسیح پرانا بنی اسرائیل کا مسیح نہیں ہے جس نے آسمان سے اترنا ہے۔ ہم اس لیے اس کو درست مانتے ہیں کہ اس مسیح کی خوبو پر امت محمدیہ میں سے کسی نے پیدا ہونا تھا جس کو یہ لقب دیا جانا تھا۔ اگر ہمارا استنباط درست ہے تو اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں، مہدی ہی نے مسیح ہونا تھا اور مسیح نے ہی مہدی ہونا تھا۔ اگر اس کو آپ نظر انداز فرما دیں اور لفظی اترنے کی بحث میں مبتلا ہو جائیں تو پھر حضرت مسیح کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ وہ واقعتاً جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے اور چوتھے آسمان پر جا کر کہیں بیٹھے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا سفر اگلی دنیا کی طرف نہیں ہوا، اسی کائنات میں، اس مادی کائنات میں آپ چوتھے آسمان پر جا کے بیٹھ گئے، اور جب تک آپ وہاں سے نہ اتریں مسلمانوں کی اصلاح کی امیدیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک آپ جسمانی طور پر دوبارہ نازل نہ ہوں، اسلام کی باغ ڈور مولویوں کے ہاتھ میں رہے گی، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ بس ذرا سوچ کر دیکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اگر واقعتاً جسمانی طور پر اوپر چڑھے تھے تو یہ خدا تعالیٰ کی اس کائنات کے مخالف بات ہے جو اس نے خود پیدا فرمائی۔
قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تضاد دکھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح کائنات کو پیدا فرمایا اس میں روشنی سے زیادہ تیز رفتار ممکن ہی نہیں ہے. روح کی ممکن ہے، جسم کی نہیں. اور اس بنیادی حقیقت پر تمام دنیا کے سائنٹسٹ 100% متفق ہیں. وہ اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ روح ایک جگہ سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح جسم نہیں رکھتی. لیکن جو ہی آپ جسم کی بات کریں گے وہاں خدا تعالیٰ کی کائنات اس بات کو ٹھکرا دیتی ہے کہ جسم روشنی سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہے. بس ہماری بحث صرف یہ نہیں ہے کہ روحیں ایک سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہوتی ہیں. ہماری بحث یہ ہے کہ جسم کی منتقل ہونے کی ایک آخری حد ہے، اس کو دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جسم اس آخری حد کو توڑ کر آگے نکل سکتا ہے تو آج تمام دنیا کے باشعور سائنسدان اس کلام کو جھوٹا سمجھیں گے، جس کو حسابی طور پر انہوں نے دیکھ لیا ہے، ہمیشہ سچا پایا ہے، جس کو تمام بلیک ہولز کی دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں. وقت ٹھہر جاتا ہے وہاں جہاں روشنی کی رفتار اپنے آخری مقام کو پہنچتی ہے. اس تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں. آئنسٹائن میں اگر کسی کو دلچسپی ہے تو اس نے کسی حد تک اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ وقت جب ٹھہر جائے تو کیا کیا تماشے رونما ہوتے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ مسیح روح کے ساتھ تو سفر کر سکتے تھے، جسم کے ساتھ نہیں. اگر جسمانی سفر کا عقیدہ ہے تو قرآن کی روح سے بالکل جھوٹا ہے. یہ علماء جن سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے یہ جسمانی عروج اور جسمانی نزول کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام کہیں غائب ہوئے اور بیچ کے آسمان پر ٹھہر گئے، اور اسی جسم سمیت جب دوبارہ اتریں گے تو ان کی راج دہانی شروع اور ہماری ختم. نہ وہ اتریں اور نہ ان بلاؤں سے ہمیں چھٹکارا ملے. یہ ایک بالکل قطعی دو ٹوک حقیقت ہے. اس لیے باشعور مسلمانوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں، فکر کریں. مسیح نے اپنے جسم سمیت نازل نہیں ہونا، اگر ہونا تھا تو آج سے پہلے جو بلائیں ہم پر نازل ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کو اتر جانا چاہیے تھا. مگر حد سے گزر گیا ہے معاملہ. صرف ایک پاکستان میں جو کچھ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر نظر کر کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اسلام کا نام و نشان بھی وہاں باقی نہیں رہا سوائے مولوی کی تقریروں کے. اسلام کی روح اٹھ گئی ہے اور مسیح ابھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟